Hyderabad International School, Hyderabad International School, Hyderabad International School, Hyderabad International School. I would like to invite our director, Muhammad Ayub sir, and our head of the Faizan Diniyat faculty, the department there, Maheshwar sir, to please address the gathering here. السلام علیکم ایوری ون. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کا جو جتنے بھی ہمارے شوز ہوئے ہیں آپ کو پسند آئے ہوں گے. اور ایک بات جو میں پھر سے آپ لوگ کی نظر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے پروگرامز ہوئے ہیں اس میں کوئی بالی ووڈ کا استعمال نہیں کیا گیا, اور یہ سارے پروگرامز ہمارے دینی طرز پر کیے گئے ہیں. تو ایچ آئی ایس کا ایک ہمیشہ مشن رہا ہے کہ ایچ آئی ایس میں نہ صرف کہ ماڈرن ایجوکیشن, اس کے ساتھ ساتھ اسلامی ایجوکیشن بھی دی جاتی ہے. آپ کئی پیرنٹس کو پتہ ہوگا کہ ہمارے جو کمیونٹیز ہے, جو واٹس ایپ پہ گروپس ہے, اس پر آپ کو وقتاً فوقتاً ہم لوگ کچھ فارمز وغیرہ بھیجتے ہیں دینیات سے ریلیٹڈ جتنی ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. آج کچھ اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی بات کرنا چاہتے ہیں آپ سے. تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایچ آئی ایس گروپ آف سکولز, جس کا ہمیشہ مقصد ہے کہ دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم آپ کے بچوں کو دی جائے, اور اسی کو لے کر جتنے ہم سیریس ہیں, میں آپ کو اس بات سے بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس ہمارے اسکول میں ایک الگ سے ڈپارٹمنٹ ہے جس کا نام ہے فیضان دینیات ڈپارٹمنٹ, جس ڈپارٹمنٹ میں الحمدللہ مفتیان اکرام, علماء اکرام, عالم دین حضرات جو ہے نا اس ڈپارٹمنٹ میں موجود ہے, جو اپنا مکمل وقت ایچ آئی ایس گروپ آف سکولز کو دیتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے پاس ہمارے ساتھ ابھی اسٹیج پہ ہیں مفتی مہشر صاحب, جو کہ اس گروپ کے ہیڈ ہے, اور ایچ آئی ایس گروپ میں جتنی بھی دینی کام ہوتے ہیں, جتنے بھی آپ تک وہ جو فارمز آتے ہیں درود شریف کے آتے ہوں, شاید وہ خل شریف پڑھنے کے لیے جو فارمز آتے ہیں, یا بچوں کو دعائیں پڑھوانے کے لیے جو فارمز آتے ہیں, وہ انہی کے ڈپارٹمنٹ سے آتے ہیں. تو میں ویلکم کرتا ہوں مفتی مہشر صاحب کا. اور یہ چہرہ مقصد دکھانا یہ تھا چہرہ صاحب کا کہ یہی شخص ہے جو آپ کے بچے جب دعائیں پڑھ رہے ہیں گھر میں, اور جو نعتیں گنگنا رہے ہیں, یا وہ درود شریف پڑھ رہے ہیں, تو یہ انہی کی کابشیں ہیں, انہی کی ڈپارٹمنٹ کی کابشیں ہیں کہ یہ محنت کر رہے ہیں اس چیز کے اوپر. آج ہم آپ کو کچھ اور چیز بتانا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم بچوں کو یہ فالو کرواتے ہیں. آج آپ پیرنٹس ہیں, آپ کو خود پتہ ہے کہ بچوں کو اگر آپ کوئی چیز دیں گے پڑھنے کے لیے, کرنے کے لیے, تو وہ تھوڑا سا ریپل کریں گے, وہ مانیں گے نہیں آپ کی بات. تو ہم نے تھوڑا سا ڈیجیٹل طریقہ اپنایا. اگر ہم ان کو کتاب دیتے ہیں تو وہ کتاب سے دور بھاگیں گے, اگر ہم کو قرآن کھول کے بٹھائیں گے تو شاید وہ بھاگ جائیں گے. تو ہم نے یہ سوچا کہ بچے کیونکہ موبائل سے زیادہ اٹیچڈ ہیں, تو کوئی ایسی چیز بنائے کہ موبائل پہ ہی ان کو مل جائے. اور اسی لیے ہم نے گوگل فارمز کے ذریعے سے یہ چیک لسٹ ایک پیرنٹس کو ہم بھیجاتے ہیں وقتاً فوقتاً, شاید آپ لوگ سبھی نے دیکھا ہوگا کہ اس کے اندر ہے کچھ ڈیٹیلز جو پیرنٹ کو بھرنی ہوتی ہے. موبائل نمبر, برانچ کا نیم, کون سے برانچ سے ہے, اور اس کے بعد اسٹوڈنٹ کا نام, پھر کلاس اینڈ سیکشن. اس کے بعد میں ہمارے پاس یہ ٹاسک ہم پہلے سے دیتے ہیں ان کو کہ کیا کیا کرنا ہے. تو اس فارم کی خاص بات دیکھیے, اگر بچہ کھول لے نا ایک بار, تو اس کے اندر ساری چیزیں دی ہوئی ہے کہ اگر اس کو سوتے وقت کی کیا دعا ہے وہ پڑھنا ہے تو ایک بار وہ پڑھ بھی لے گا. اگر وقت بھی نہیں ہوگا, اگر پھر بھی پڑھ لے گا تو اس کا بھی ثواب ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ دیکھیں کہ گھر میں داخل ہوتے وقت کیا کرنا ہے, گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا ہے, یہ بچے کو سب سلیکٹ کرنا ہے اور سبمٹ کرنا ہے. اسی طرح اگر ہم نیچے جائیں, اور کین یو اسکرول ڈاؤن پلیز, نیند سے اٹھتے وقت کی دعا, بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت کی دعا, اور اسی طرح سے مختلف کئی ساری دعائیں ہیں جو ہم بچوں کو بھیجتے ہیں فارمز کے ذریعے. اب ہم یہ تو بھیج دیتے ہیں اور اس کا ڈیٹا ہمارے پاس کلیکٹ بھی ہو جاتا ہے, مگر اتنا ڈیٹا کلیکٹ نہیں ہوتا جتنا ہماری توقع ہے. ہمارے پاس اگر کلاس میں 30 بچے ہیں تو ہمارے پاس ڈیٹا صرف 12 یا 15 لوگ کا آتا ہے. تو آج ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس فارمز کو سیریس لیں. آپ کے بچے کی دینی تعلیم اور تربیت کا ایک بہت بڑا جو ہے نا ذریعہ بنے گا. تھوڑا سا اگر اس پہ آپ سپورٹ دیں گے
اس فارمز کو آپ سیریسلی لے کر بیٹھے اپنے بچے کے ساتھ اور اسے فل اپ کرائیں اور اس کو سبمٹ کروائیں. تو آپ میں سے کتنے لوگ یہ کرتے ہیں ایک بار ہاتھ اٹھا دیجئے تاکہ میرے کو بھی تھوڑا سا حوصلہ افزائی ہو جائے کہ پتہ چلے کہ کتنے پیرنٹس کرتے ہیں یہ. ماشاءاللہ کچھ ہاتھ یہاں پر کچھ ہاتھ یہاں پر ہے. ایکسپیکٹ تو میں یہ کر رہا تھا کہ سبھی کے ہاتھ اٹھ جائیں گے, پیچھے سے بھی کچھ ہاتھ اٹھیں گے سمجھا تھا. جزاک اللہ. جو کر رہے ہیں جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. اگر آپ کے بچے یہ پڑھ رہے ہیں تو اس کا ثواب آپ کو بھی ہے اور ہمارے لیے ثواب جاریہ ہے. جب تک یہ بچہ یہ اس پہ عمل کرے گا یہ ہمارے لیے بھی ثواب جاریہ ہے. تو آئیے کچھ باتیں ہم مفتی میشر صاحب سے بھی سن لیتے ہیں, وہ کچھ اس فارمز پر اور جو ہمارے مشن ہے بچوں کو اسلامی تربیت دینے کا, جو ہمارا ایک ٹارگیٹ ہے, ہمارا جو گول ہے, اس پہ کچھ وہ روشنی ڈالیں. جزاک اللہ سر. میں آپ سب کی بارگاہ میں یہی عرض کرنے آیا تھا کہ یہ جو گوگل شیٹ ہے اس پر پابندی سے اپنے بچوں کو عمل کرائیں, کیونکہ الحمدللہ ہم سب کا یہ ایمان ہے اور عمل بھی ہے کہ قرآن پڑھنا بھی ثواب ہے, دیکھنا بھی ثواب ہے, سننا بھی ثواب ہے, لیکن قرآن پر سب سے زیادہ عمل کرنے میں زیادہ ثواب ہے. اور آپ دیکھیں قرآن کے جو اسلوب ہے, یعنی قرآن کا جو مخاطب کا طریقہ, جو قرآن ہم کو کہہ رہا, وہ جہاں ہم کو اللہ کو ایک ماننے کے لیے کہہ رہا, وہیں عملی طور پر نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ یہ بھی کرنے کے لیے کہہ رہا. تو عملی طور پر تو ہمارا انٹرنیشنل اسکول صرف پڑھاتا نہیں ہے بلکہ پڑھا کر عمل کرا کر سکھاتا بھی ہے. تو اسی طریقے سے ہم نے بچوں کو بااخلاق بنانے کے لیے, باادب, مہذب اور ماں باپ کا احترام و تعظیم کرنے کے لیے ہم نے یہ شیٹ تیار کی تھی. یقین جانیں اگر ہر روز ہمارے اسٹوڈنٹ اس پر عمل کریں گے تو ان کو برے خیالات, برے عمل اور بری سوچ کا موقع ہی نہیں ملے گا. اور اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا, اب تک کا جو تجربہ ہے, ہمارے پیرنٹس میٹنگ جب ہوتے ہیں تو آپ احباب جب تشریف لاتے ہیں تو سب سے زیادہ کمپلین ہمیں آتی ہے کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں سنتے, یا ہمارے بچے جو ہے نماز نہیں پڑھتے, یا جو ہے بڑوں کی عزت نہیں کرتے. تو الحمدللہ اور انشاءاللہ جب یہ شیٹ پر عمل ہوگا, گوگل اس پہ دنیات اور جو ہے یہ چیک لسٹ پر, تو یقیناً جو آپ کے کمپلین تھے وہ ختم ہو جائیں گے اور بچے جو ہے نا مہذب اور باادب ہو جائیں گے. اور اس میں ہم لوگوں نے انہی چیز کو رکھا ہے جو معمولات زندگی میں سے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم کوئی جائز کام کرو تو اللہ کا نام لے لو. تو اللہ کا نام لینے سے مطلب یہ کہ دعا پڑھیں. اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب ہم دعا پڑھ لیتے رہتے ہیں تو حادثات سے محفوظ رہتے ہیں. تو ایسے ہی جب ہمارے بچے گھر سے نکلیں گے, گھر میں داخل ہوں گے, سواری پہ سوار ہوں گے, تو وہ دعا پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہر حادثات سے محفوظ رہیں گے. تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اسے ضرور اپنے بچوں کو فل کرائیں اور اس پر عمل کرائیں. اور ابھی جیسے ایوب سر نے آپ لوگوں سے پوچھا تو چند احباب ہاتھ اٹھائے, تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پورے پیرنٹس اور پورے اسٹوڈنٹس اس پر عمل کریں. انشاءاللہ یہ عمل کرنے سے ہمارے بچوں میں اخلاق میں بہتری آئے گی, کیونکہ جب تک اخلاق اچھا نہیں ہوا تو ہم چاہے کتنا بھی تعلیم دے دیں وہ تعلیم فائدہ مند نہیں ہے. تو بااخلاق بنانے کے لیے ہم نے یہ قدم اٹھایا ہے. اب جیسے یہ حدیث ہماری نگاہوں کے سامنے ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ خالی پڑھ لیں, پڑھ لینے کے بعد عمل کریں. اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ اگر ہمیں کھانسی ہو گئی تو کھانسی کے لیے جو دوا آتی ہے اس کو لے کر ہاتھ میں بیٹھنے سے کھانسی نہیں جانے والی, بلکہ اس کو استعمال کرنا, پینا ہے. ویسے ہی ہم نے جو دعا سیکھی ہے, ہم نے جو ادب سیکھا ہے, اس کو عمل میں لانا ضروری ہے. اور جب لائیں گے ہم تو بچوں کے اندر جو ہے تبدیلی آئے گی. تو انشاءاللہ امید قوی ہے کہ آپ احباب اس پر عمل کریں گے. جزاک اللہ خیرہ.